آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 16۔ ہم اپنی خطابت کلاسز میں قرآن پاک کی ان آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صراحتاً وضاحتاً خطابت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں آیات مبارکہ میں سے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 اور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے، انہیں کہہ رہے تھے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، درا حالے کہ وہ اسے واعظ فرما رہے تھے، درا حالے کہ وہ اسے واعظ فرما رہے تھے۔ تو کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک مت کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کو سمجھیے۔ نمبر 1 میں عرض کیا کرتا ہوں کہ خطابت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 وعظ اور نمبر 3 خطاب، یعنی 3 اقسام جو خطابت کی ہیں وہ یہ والی ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا اور جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے۔ آگے اگر اللہ پاک کی ذات یہ کہہ دیتے نا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو بات بالکل درست تھی، لیکن درمیان میں اللہ پاک کی ذات نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، درا حالے کہ وہ اسے واعظ فرما رہے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو درمیان میں لفظ ہے نا وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ بتاتا ہے کہ جو خطابت کی اقسام ہے نا، تقریر، خطاب اور واعظ، ان اقسام میں سے لقمان علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، تقریر اور خطاب نہیں فرما رہے تھے۔ تقریر، واعظ اور خطاب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہماری مستقل نشست ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پر ذکر ہوا تو تھوڑا سا میں اس کا آپ کے سامنے خاکہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقریر کہتے ہیں فصیحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین تک منتقل کرنا، اور واعظ کہتے ہیں ناصحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین تک منتقل کرنا۔ خطاب کہتے ہیں مدللانہ کلام، دلائل پر مبنی کلام، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین تک منتقل کرنا۔ یہ 3 اقسام اور ان کی یہ 3 تعریفات ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ نہ تو فصیحانہ کلام تھا، یعنی فصیحانہ کلام سے مراد پیور فصیحانہ کلام کہ جس میں نصیحت کو یا جس میں دلائل کو دخل نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ والا جو میں نے ابھی جملہ بولا فصیحانہ کلام یا تقریر، اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح تقریری مقابلے ہوتے ہیں ان میں کی جانے والی سپیچز وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں، اور اسی طور پر جو سیکھنے کے مرحلے میں ہم تقاریر کرتے ہیں اور سپیچز کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو آپ تقریر کہتے ہیں۔ اگلی جو 2 اقسام ہیں واعظ اور خطاب، وہ ہے اصل مدعا، اور وہ بلکہ اس کو میں یوں بھی کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جو تقریر ہے یہ راستہ ہے، یہ ٹریک ہے، یہ وے ہے، اور منزل کیا ہے؟ واعظ اور خطاب۔ یعنی ہم نے تقریریں کر کر کے جس منزل پر پہنچنا ہے وہ منزل ہے واعظ اور خطاب، کہ ہمارے اندر واعظ کرنے کا ملکہ اور خطاب کرنے کا ملکہ آ جائے۔ تو راستہ تقریر ہے، منزل واعظ اور خطاب ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ جب اس کے اوپر الگ سے ہم گفتگو کریں گے تو اس میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے یہ جو اسپیشل لفظ استعمال کیا درمیان میں وَهُوَ يَعِظُهُ، درا حالے کہ وہ اسے واعظ فرما رہے تھے، یعنی تقریر نہیں فرما رہے تھے، خطاب نہیں فرما رہے تھے، بلکہ واعظ فرما رہے تھے، یعنی نصیحت کر رہے تھے، ناصحانہ کلام فرما رہے تھے۔
اب آپ دیکھیے گا اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، تو اب آگے اللہ پاک کہہ سکتے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کر، لیکن درمیان میں اس جملے کو ذکر کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ خطابت کی ایک قسم جو واز ہے وہ فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو واز ہے اس کا ایک جملہ ذکر کیا، اور اس واز کے جملے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے خطابی جملہ استعمال کیا۔ یہاں پر جو اب تک کی ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں نمبر ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک خطیب تھے اور بیٹا ان کا سامع تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے اس خطیب کی خطابت جو اپنے بیٹے سے ہوئی اس کو قرآن پاک کی زینت بنایا۔ اس سے یہ پتہ چلا خطبات کا، یعنی جو ہمارے خطباء کے خطبات چھپتے ہیں، خطبات قاسمی، خطبات فاروقی، تو گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ خطبات لقمان چھاپے ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیے گا لقمان علیہ السلام نے یہاں لفظ استعمال کیا یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ یہ ہے خطابی جملہ، خطابت کے فن میں سے خطابی جملہ کہا جاتا ہے، اور آگے جا کر بھی وہ بار بار اسے استعمال کریں گے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 میں، تو یہ خطابی جملے خطباء کو استعمال کرنے چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع سمجھتا ہے کہ ہم خطیب کے مخاطب ہیں، یعنی خطیب ہم سے مخاطب ہے۔ اور اگر آپ خطابی جملہ نہیں بولیں گے، ویسے گفتگو کرتے چلے جائیں گے، تو مجمع سمجھے گا کہ یہ بس جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ صدا بصحرا ہے، بس خود ہی بولے جا رہا ہے، ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، اور یہ ہم سے گفتگو نہیں کر رہا، یہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چل رہا۔ اس لیے ایک خطیب کو شروع میں بھی خطابی جملے بولنے چاہیے، اور درمیان میں بھی جہاں جہاں مناسب لگے وہاں وہاں خطابی جملے استعمال کرنے چاہیے۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر خطیب سانس توڑے اور نقطہ عروج کہہ کر بات کو ختم کرے، تو وہاں پر جب نیا آغاز کرنا ہے تو خطابی جملے سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب دیکھیں سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک کی ذات نے جب لقمان علیہ السلام کے اس واز کا ذکر کیا تو کتنی بار انہوں نے خطابی جملہ استعمال کیا۔ نمبر 1، یہ جو آیت مبارکہ ہے 13، اس میں نمبر 1 استعمال کیا یا بنیہ لا تشرک باللہ، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا ہے خطابی جملہ، یہ آیت مبارکہ جو 16 ہے اس میں یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہاں پر بھی انہوں نے خطابی جملہ استعمال کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 17 ہے اس میں پھر استعمال کیا یا بنیہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہ دیکھیں 3 مقامات پر لقمان علیہ السلام نے اس اپنے واز میں خطابی جملہ استعمال کیا، ایک ابتدا میں، اور 2 جملے انہوں نے استعمال کیے خطابی جب بات کرتے تھے اور کمپلیٹ ہوتی تو اس کے بعد نئے آغاز کے لیے وہ جملہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، ایک خطیب کو سپیچ اور تقریر اور واز اور خطاب اس کے آغاز میں بھی لوگوں کو مخاطب کرنا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، خطابی جملہ استعمال کرنا چاہیے، اور سیکنڈ پہ جہاں پر وہ نئی بات کا آغاز کرے اور نئی بات کو شروع کرے وہاں پر بھی اسے خطابی جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ ٹھہر ٹھہر کر اپنے مجمع کو اپنے ساتھ رکھیں گے، مجمع آپ کے ساتھ چلے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مجمع سمجھے گا کہ یہ بس یک طرفہ بات کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو خطابی جملے ہیں، ان لقمان علیہ السلام کے جو یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جیسا سامع ہو یا جیسے سامعین ہوں یا جیسی سامعات ہوں ویسے ویسے آپ نے خطابی جملے استعمال کرنے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ سامنے بیٹھے ہوں بچے اور آپ کہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بچوں کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی پیور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کیونکہ آپ نے اور میں نے جملے یہی سنے ہوئے تھے بڑوں سے مختلف مقامات پر، تو اب ہم یہی والے جملے استعمال کریں گے تو غلط ہے۔ یا اسی طور پر آپ خطاب کر رہے ہیں عورتوں سے، سامنے کوئی مرد نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ عورتوں سے مخاطب ہیں، تو آپ اس موقع پر کہیں کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں،
بھی آگے دوست تو بزرگوں نہیں بیٹھے ہوئے، آگے تو سمجھو کہ سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آگے جو ہیں وہ بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں مستورات اور سامنے بیٹھی ہوئی ہیں خواتین. تو جیسی آپ نے آپ کی سامعات ہیں یا سامعین ہیں ویسے آپ نے خطابی جملے استعمال کرنے ہیں. یہ میں نے ازراہ مزاح کہہ دیا ہے سہیلیاں، ورنہ ایمان والوں کی سہیلیاں نہیں ہوا کرتی بلکہ ایمان والوں کی بیویاں ہوا کرتی ہیں، اور بیویاں پھر ان کی بحیثیت اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شوہر کے راستے سے وہ اس اپنے شوہر کی سہیلی ہوا کرتی ہے، یعنی دوست ہوا کرتی ہے، فرینڈ ہوا کرتی ہے. خیر میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی اس کو نیگیٹو وے میں نہ لے جائے اور نیگیٹو سوچنا نہ شروع کر دے. ان بعض الظن اثم. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یا بنیا، لقمان علیہ السلام کا چونکہ بیٹا سامنے تھا اس لیے یا بنیا، اے میرے بیٹے. یہ نہیں کہا حضرات گرامی قدر کیونکہ سامنے بیٹا تھا، یہ نہیں کہا میرے بزرگوں کیونکہ سامنے تو بیٹا تھا، بزرگ تو تھے نہیں. تو اس لیے جیسے سامنے سامعین ہوں گے ویسے آپ نے خطابی جملے استعمال کرنے. بچے ہیں تو بچوں سے متعلق پیارے بچوں، میرے بیٹوں آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے ہم عمر بیٹھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نوجوان بھائیوں، یا آپ ویسے بھائیوں استعمال کر سکتے ہیں یا دوستوں کہہ سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے پیور بوڑھوں کا مجمع بیٹھا ہے. اچھا آپ سوال کریں گے کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ پیور بوڑھوں کا مجمع ہو؟ مجمع تو مکس ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارو، آپ اگر ممکن ہے کہ آپ کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہو گفتگو کرنے کا. جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں کبھی کبھی انہیں پیور اور خالص بچوں کے مجموع سے خطاب کرنا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پیور نوجوانوں کے مجمع سے خطاب کرنا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیور خالص بوڑھے بٹھائے ہوتے ہیں ان کو محو گفتگو بنانا ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. مکس مجمع اکثر ہوتے ہیں اور یہ جو اسپیشل خاص مجمع ہیں یہ شاذ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہوا کرتے ہیں. تو آپ سبھی چیزوں کو سیکھیں نا. تو اگر مجمع جو ہے بوڑھوں کا ہے تو آپ نے فقط میرے بڑوں اور بوڑھو یوں آپ کہہ سکتے ہیں، یا اسی طور پر میرے لیے قابل احترام معزز سامعین یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ سارے کے سارے آپ کے مخاطب ہو جائیں. اور پھر اسی طرح اگر عورتیں ہیں، عورتوں میں اگر بالکل چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں تو پیاری بچیوں، میری بیٹیوں آپ یوں استعمال کر سکتے ہیں. یا اگر ہم عمر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری اسلامی بہنوں. اب ساری کے ساری یوں سمجھیے کہ 10 سے 15 سال کی عمر تک کی یا 20 سال کی عمر تک کی بچیاں بیٹھی ہیں مدرسہ کی، سکول کی، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میری ماں. وہ ساری کی ساری آپس میں ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں، کہ بھئی ہم کہاں سے مائیں آ گئی، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، اس نے پہلے ہمیں مائیں بنا دیا. تو یہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، ہم اس میں خطا کھا جاتے ہیں. تو خطابی جملہ استعمال کرنا ہے سامنے سامعین کو دیکھ کر، کیسے سامعین ہیں اور کیا کیا ان کا سٹیٹس ہے اس اعتبار سے. باقی اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری الگ سے نشست ہوگی، یہ چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. تو کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے اسپیشل خالصتاً خطابت کا ذکر کیا ہے، بالخصوص یہ جملہ استعمال کر کے وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ واعظ فرما رہے تھے اسے، درا حالے کہ وہ واعظ فرما رہے تھے اسے. تو یہ خطابت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اچھا کلام، اچھی بات، اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ خاص آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ خاص آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگ تو سارے کلام کرتے ہیں، سارے گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر لیکچر دے رہے ہیں، انجینئر لیکچر دے رہے ہیں، سائنسدان لیکچر دے رہے ہیں، سیاستدان لیکچر دے رہے ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے متعلقہ افراد، احباب، سینئر وہ لیکچر دے رہے ہیں لوگوں کو. لیکن آپ یعنی جو دین کے لیکچر دیتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دینی موضوعات، عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے خوبصورت، سب سے احسن، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ،
سب سے نفیس اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، اس میں حسن اور خوبصورتی پائی جا رہی ہے، اس میں فضیلت پائی جا رہی ہے، اس میں بڑھوتری پائی جا رہی ہے، اس میں زیادتی پائی جا رہی ہے، اس میں اضافہ پایا جا رہا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے۔ فرمایا ومن احسن قول، آگے فرمایا قولا، قول کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک کی ذات نے کہ سب سے اس شخص سے بڑھ کر کس کا خوبصورت کلام ہو سکتا ہے، خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ ممن دعا الی اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آپ اور میں جب خطابت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کی جانب ہم پکارتے ہیں، صدا دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اور ہم انہیں آمادہ کرتے ہیں، ہم انہیں برانگیختہ کرتے ہیں، ہم ان میں جوش اور جذبے کو بھرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات ہماری تعریف کر رہا ہے، ہماری تعریف، ہمارے کلام کی تعریف کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کے کلام سے بڑھ کر خوبصورت کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ معزز خطبہ، آپ اس مقام پر ذرا رک کر اپنے مرتبے کو پہچانیں گے، اپنے مقام کو پہچانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا آپ کو مقام عطا فرمایا کہ خدا آپ کے کلام کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہماری بیان کی تعریف کرتے ہیں نا، یا ہم بس اوقات پوچھتے ہیں کسی سے بھی کیسا رہا بیان، تو ہم بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہ بھائی بتا دیں گے۔ تو یہ اکثر و بیشتر جو بالکل ہم جولی ہوتے ہیں اور ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، یہ سوال ان سے کیا جاتا ہے اس نیت سے۔ اور جو ہم ویسے مجمع سے یا ویسے لوگوں سے پوچھتے ہیں نا، اس میں مقصود ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، بھی واہ کیا بات ہے، کمال ہی ہو گیا، پھٹے چک چھڑے، آج تو چسی آ گئی، مزہ ہی آ گیا، آج تو آپ خوب کسی موج میں تھے، آج تو خوب آپ کسی جگہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بس اوقات ہم تعریف سننے کے لیے اپنے بیان، اپنے کلام کی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کیسا بیان ہوا، آج کیسا رہا۔ تو یہ جو تعریف لوگوں سے سننا ہے نا، یہ معیوب اور معتوب بات ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی نیت پر، آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر تو آپ اس لیے پوچھتے ہیں نیتاً کہ میری اصلاح ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی، کوئی یہ وہ رہ گیا ہوگا یا کوئی ویسے، تو وہ مجھے بتا دیں گے تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مقصود ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، میں ذرا اپنے آپ میں خوش ہو جاؤں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ قابل عتاب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ اس پر ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بیان پر تعریفیں لوگوں سے لے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے تعریفوں کے لیے بیان کیا تھا اور تعریفوں کے لیے پوچھا تھا، تیری تعریفیں ہو چکی، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو میں ان احباب کو کہ جو ایسا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، ان سے کہنا چاہوں گا، ارے اللہ کے بندو، جب آپ خطاب اور بیان کر کے ممبر سے نیچے اترتے ہیں نا، تو آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ارے جب آپ خطاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور خطاب کر رہے ہوتے ہیں، عالم تصور میں کبھی سوچئے گا ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ارے اس شخص کی جو بات ہے اتنی خوبصورت، اتنی بہتر، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کی بات سے بہتر اور اعلیٰ کسی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کے بیان کی تعریف اللہ کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کر رہا ہے، تو آپ کو چھادے سے، ماجے سے اور آپ کو سرفراز سے، امتیاز سے تعریفیں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے طور، اطوار، انداز بدلیے، لوگوں سے تعریف نہ سمیٹیے، لوگوں سے تعریف نہ لیجئے، لوگوں سے یہ والی ذہنیت رکھ کر فیڈ بیک نہ لیجئے کہ وہ میری تعریف کریں۔ آپ کے بیان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے، اے کاش کہ اس تعریف کو جو خدا کر رہا ہے میرے اور آپ کے بیان کی، اللہ پاک کی ذات ہمیں وہ کان بھی عطا فرما دے کہ ہم یہ تعریف سن سکیں، وہ آنکھیں عطا فرما دے کہ جو اللہ پاک کی ذات نے ہمارے بیان کی تعریف میں جس تحریر کو لکھا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس تحریر کو پڑھ سکیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کبھی آپ سورہ حامیم سجدہ کھولیں اور آیت مبارکہ جو 33 نمبر ہے اس کو آپ کھولیں اور سامنے رکھ کر عالم تصور میں یقین جانے کہ اگر آپ عالم تصور میں اس آیت مبارکہ پہ غور و فکر کریں گے نا، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا بدن کپ کپانا شروع ہو جائے گا،
آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے کہ یار میں کس قدر ایک حقیر سا انسان، اور میری زبان سے نکلنے والے قرآنی اور نبوی اور شرعی اور دینی اور مذہبی اور عملی اور عقیدے پر مبنی جو الفاظ ہیں کتاب و سنت پر مبنی، وہ جو نکل رہے ہیں، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی میرا خدا میرے ان لفظوں اور جملوں کی تعریف کر رہا ہے، میرا خدا میرے ان جملوں کی تعریف کر رہا ہے جو میں ممبر پر بیٹھ کر، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا ٹائٹل، بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے یہ عطا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہماری گفتگو، ہماری سپیچ کی تعریف کی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے کسی اور سپیچز اور بیانات تو مختلف لوگ کرتے ہیں، کسی کی یہ تعریف اللہ پاک کی ذات نے نہیں کی جو تعریف اللہ پاک کی ذات نے آپ کی ہے، اور اس میں وجہ کیا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا دنیا میں جتنے بھی لوگ گفتگو اور کلام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ عام گفتگو کریں یا مجموع سے مخاطب ہو، کسی بھی عنوان، کسی بھی ٹاپک پر، تو کسی کی گفتگو کو اللہ پاک کی ذات نے بہتر نہیں کہا، بہتر اسی کی گفتگو کو کہا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو بھئی ساری گفتگوؤں کی چھانٹی ہوتے ہوتے ساری گفتگو میں رہ گئی ایک سائیڈ پر، اگر کسی گفتگو کو مقام اور مرتبہ ملا ہے آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں تو وہ آپ کی گفتگو ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والی گفتگو۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل صالح اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے خود بھی کہتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اننی من المسلمین۔ یہ جو میں نے کہا نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، یہ میں نے کہاں سے اخذ کیا؟ اننی، ان بمانا بے شک، تو بے شک والی بات ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتی ہے، ببانگ دہل ہوتی ہے، برسر میدان ہوتی ہے، برسر ممبر ہوتی ہے، اور برسر مجمع ہوتی ہے، علل اعلان ہوتی ہے۔ کیا؟ اننی من المسلمین، کہ بے شک میں مسلمان ہوں، یعنی وہ فخر کے طور پر اور اپنے اس مسلمان ہونے پر اسے مان اور ناز ہوتا ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانی کا نام بتاتے ہوئے، سناتے ہوئے، کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم اب مسلمان اپنے آپ کو شو کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ اعلان حق کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، یعنی خطیب، اس کی گفتگو وہاں شگاف ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی گراوٹ نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی ویکنس نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کا لک لکا اور چھپ چھپا نہیں ہوتا، بلکہ واضح واشگاف صاف لفظوں میں بات کرتا ہے، اپنا پیغام اور اپنا میسج دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ والا ہوں، لوگوں کو مسلمانی کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس کے عمل کیسے ہوتے ہیں؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل اس کے صالح ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو خطباء ہیں وہ جہاں پر لوگوں کو اعمال صالحہ کی اور جو حسنات ہیں ان کی ترغیب اور ان کی طرف متوجہ کریں، ان کی دعوت دیں، تو خود بھی ایک خطیب کو ان اعمال صالحہ کا پیکر اور مجسم ہونا چاہیے، اور اس کی شخصیت، اس کی ذات سے وہ اعمال صالحہ چھلکتے ہوئے دکھائی دیں۔ اعمال صالحہ سے مراد فقط کوئی ظاہری حلیہ اور گیٹ اپ نہیں، بلکہ اس سے مراد انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے اعمال ہیں۔ یعنی آپ اعمال صالحہ کو سمجھنا چاہیں تو اس سے مراد فقط تسبیح پکڑ لینا اور امامہ شریف باندھ لینا، پگڑی پہن لینا اور سفید جبہ کبا پہن لینا، یہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے حق حقوق ہیں وہ بھی پورا کریں، انسان کو انسان سمجھیں، اور اسی طور پر دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں جو آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسٹیج پہ ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کو اپنے جیسا سمجھیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو ان جیسا سمجھیں۔ اسی طور پر کسی کی حقارت آپ کی نظر میں نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کسی کو اپنی نگاہوں میں نیچا نہ گرائیں، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اسی طور پر آپ حق تلفی نہ کریں،
اسی طور پر آپ بدزبانی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ کئی سارے خطباء ایسے ہیں وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، گندی گندی گالیاں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، اسی زبان سے آپ اللہ کا کلام کرتے ہیں اور اللہ آپ کو کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ تیرا کلام بڑا خوبصورت ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو خود سوچیے کہ جب ہم ممبر سے اتر کر اپنی نجی محفلوں میں گالیاں نکالتے ہوں گے تو غور و فکر کا مقام ہے۔ سوچ لیجئے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، تو اپنی اصلاح کیجئے، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے پاک کر لیجئے۔ میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زبان کی تاثیر کا وظیفہ کیا ہے، ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں، لوگ ہمارے عاشق ہو جائیں، لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اور لوگ بہت سارے وظیفے بتاتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ کوئی رب اشرح لی صدری یہ والا وظیفہ کرتا ہے، بتاتا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ والا وظیفہ کرتا اور بتاتا ہے، کوئی کون سا۔ زبان کی تاثیر کے حوالے سے ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی زبان کی تاثیر کیا ہے۔ وہ جو وظیفہ میرا ہے نا، وہ میرا وظیفہ سمجھے کہ کرنے والا نہیں ہے، کرنے سے مراد پڑھنے والا نہیں ہے، وہ عملی اعتبار سے اپنے اوپر لاگو کرنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو سب سے اول، سب سے مقدم گالی سے اپنی زبان کو بچا لیں۔ یعنی گالی آپ کی زبان پر آئے ہی نہ، سوال ہی پیدا نہ ہو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ کسی کو کہہ سکیں کسی موقع پر کہ بھئی 10 سال ہو گئے ہیں میں نے زبان سے کبھی گالی نہیں نکالی۔ اتنی اپنی زبان کو آپ پاکیزہ اور پاک کر لیں گالی سے۔ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ 20 سال کا عرصہ بیت گیا میں نے زبان سے کبھی گالی نہیں نکالی۔ یہ آپ کی زبان کی سب سے گویا کہ پہلی عملی پریکٹس ہے اور عملی کاوش اور کوشش ہے زبان کی تاثیر کے حوالے سے کہ آپ نے گالی اپنی زبان سے نہیں نکالنی۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ جو دینی لائن سے متعلقہ ہیں، خطابت کی لائن سے متعلقہ ہیں، آپ نے از خود کئی سارے خطباء بڑے بڑے اور یوں سمجھیے کہ خطابت کے تھم پلر، ان کو فحش گالیاں زبان سے نجی محافل میں نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور پھر بعض ایسے ہیں، یعنی یہ ایک قسم ہو گئی، بعض ایسے ہیں جو جلسوں میں فحش گالیاں نکالتے ہیں، بڑے مجمع میں اپنے مخالف جو فریق ہوتا ہے اس کو ننگی گالیاں نکالتے ہیں، برہنہ گالیاں نکالتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں سامعین پر کیا اس کا اثر پڑتا ہوگا، وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ آپ کی ساری کی ساری علمی قابلیت، دلائل، ریفرنسز اور سلاست اور فصاحت اور بلاغت اور ادبیت اور نہ جانے کیا کچھ، سب کچھ سمجھے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ جو آپ نے گالی نکال دی نا بیان میں، یہ جس طرح انک ریموور ہوتا ہے نا، صفائی کرنے والا جو آپ لکھتے ہیں انک کے ساتھ، اس کو اگر ریموو کرنا ہے تو آپ انک ریموور لے کر صاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی گالیاں آپ کی ساری چیزوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، سب کو ریموو کر دیتی، سب کو صاف کر دیتی ہیں۔ آپ بھلے سمجھتے رہے کہ میں نے بڑا پہاڑ سر کر لیا ہے، لوگوں کی سامعین کی نگاہ میں آپ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خطا کر گئے۔ تو ہم نہ تو مجمع میں گالی دیں، نہ بیان میں گالی دیں، سوال ہی پیدا نہ ہو، بڑے سے بڑا مخالف کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، شاتم کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، گالی نہیں آپ نے دینی۔ جب گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوتا، گالی کا جواب تہذیب سے ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگلا بندہ وہ غیر مہذب ہے اور میں مہذب ہوں، اگلا بندہ ناشائستہ اطوار اور عادات رکھتا ہے اور میں شائستہ انسان ہوں، شائستہ خصلتیں رکھتا ہوں۔ تو اپنی زبان کو گالی سے آپ محفوظ کر لے اور بچا لے، نجی محافل میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجموع میں بھی۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بعض ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے انہیں اور جو دنیاوی طبقہ ہے انہیں یہ بڑی پریشانی ہوتی کہ یار اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا عالم، میں یعنی آپ کو یہ تو میں نے بتا دیا کہ مجموع میں بیانات اور خطابات میں خطباء گالیاں نکالتے ہیں ممبر پر اور اسٹیج پہ اور اسپیکر میں، مائک پہ، لوگوں کے سامنے۔ میں اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں کیوں وہ نکالتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، وہ میں آپ کو تشخیص، علاج بھی بتا دیتا ہوں، علاج بتا دیا اور میں اب تشخیص بھی کر دیتا ہوں۔ تشخیص اس کی یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ممبر پر، اسٹیج پر آپ کو ناچتے، اچھلتے، کودتے، اداکاریاں کرتے، فنکاریاں کرتے یا
گالیاں دیتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے نا خطبہ اور یا علماء، یہ دراصل اپنی نجی محافل کا، اپنے گھر کا، اپنی سوسائٹی معاشرے کا اور اپنے ماحول کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میری نجی محافل ایسی ہیں، یعنی میں نجی محافل میں بھی گالیاں نکالتا ہوں اس لیے تو یہاں نکال رہا ہوں، یا میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میرے گھر میں بیوی مجھے گالیاں نکالتے، میں اسے گالیاں نکالتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عادت ہو انسان کی تو عادت انسان کی کبھی کسی خاص موقع پر چھوٹتی نہیں ہے، بلکہ عادت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور عادتیں ہی انسان کی خلوتوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں ہی انسان کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں۔ تو یہ ہماری جو نجی محافل ہیں اور ہمارے جو گھر کا اور اسی طور پر ہمارے جو دوستوں کا ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اسٹیج پہ، ممبر پر۔ تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ خطیب ہو کر، عالم ہو کر، ماما باندھ کر، پگڑی باندھ کر دین کی بات کرتے ہوئے گالی نکال رہا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بھئی میں ان سے کہتا ہوں کہ دراصل یہ گالی نکال کے اپنی نجی محافل کا ایڈریس بتا رہا ہوتا ہے کہ میری اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے، میری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، میرے یار کیسے ہیں، میرے بیلی کیسے، میرے سنگی، میرے متر کیسے ہیں، میری سنگت رفاقتیں کیسی ہیں۔ یہ گالیاں نکال کے ممبر پر، اسٹیج پر دراصل بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، یعنی گھر میں بھی گالم گلوچ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں، کس علاقے میں رہتا ہوں، میرے علاقے کے جو باسی ہیں، باشندے ہیں، محلے دار ہیں، وہ کیسے ہیں۔ محلے میں بھی گالیاں چلتی ہیں تو میں بھی وہاں پر گالیاں نکال لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، مجھے کوئی گالیاں نکال دیتا ہے، میں کسی کو نکال دیتا ہوں۔ تو یہ ایڈریس اور پتہ بتا رہا ہوتا ہے اسٹیج اور ممبر پر گالیاں دے کر، ورنہ اس مقدس جگہ پر گالیاں بنتی تو نہیں۔ اور یہ تو میں نے سامعین سے کہا کہ یہ اس کی وجہ ہے۔ میں خطباء سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ آپ جو گالیاں دیتے ہیں ممبر پر، اسٹیج پر، آپ سوچیں یہ ممبر کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا، اتنا مقدس ممبر، اتنی مقدس جگہ اور جا، اور ہم وہاں پر غلاظت اور مغلظات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا ہم تصور کر سکتے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کبھی اپنی زبان سے کوئی گندی گالی نکالی؟ بلکہ گالی کے اگر دو قسم کر لی جائے، گندی اور گالی، گندی تو گندی رہی، میرے مصطفیٰ نے کبھی زبان سے گالی بھی نہیں نکال رہی۔ گالی سے مراد ہوتا ہے کسی کو، کسی کی توہین کرتے ہوئے، تحقیر کرتے ہوئے اسے کوئی جملہ بول دینا، جس طرح ہم کہتے ہیں الو کا کان، یا ہم کہتے ہیں الو کا پٹھا، یہ تحقیر والے جملہ ہوتا ہے نا۔ رسول پاک علیہ السلام نے تو کبھی ایسا بھی نہیں نکالا۔ یہ فوش گالی نہیں ہے، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ مہذب گالی ہے۔ تو مہذب گالی آپ نکال سکتے ہیں، یہ بس اوقات غصہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے، بس اوقات اگلے بندے کو کسی شے کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن فحش گالی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس مشن پر، ممبر پر ہم ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فحش گالی تو کبھی نکالی نہیں، تصور کیا نہیں جا سکتا۔ وہ تو گالی رہی، اللہ نے تو سمپل سادہ گالی نہیں نکالی، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کتنی پاکیزہ، کتنی صاف، کتنی ستھری، کتنی اجلی، کتنی نکھری تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نبی ہو کر ہم سے مذاق اور مزاح فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنے صحاب سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں جب بھی مذاق یا مزاح کرتا ہوں، فرمایا کہ میں مذاق اور مزاح کرتے ہوئے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا مزاح اور مذاق بھی سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور مزاح بھی سچ پر مبنی ہوگا، اس کی عام گفتگو کی سچائی کا لیول کیا ہوگا، اس کی عام گفتگو میں سچائی کس قدر زیادہ ہوگی۔ تو ہم رسول پاک علیہ السلام کی شریعت اور دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو وہ جس وے سے پہنچایا کرتے تھے، ہم وہ طریقہ بھی تو اختیار کریں نا، ہم اس کو بھی تو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے نا، ہم اس کو بھی تو اڈاپٹ کریں نا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو شائستہ بنائیں، شستہ بنائیں، کبھی ہماری زبان سے گالی نہ نکلے۔ تو میں نے تاثیر کا وظیفہ بتایا ہے کہ زبان کو گالی سے پاک کر لیں، اور اسی طرح جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے،
کسی کو نیچا دکھانا ہے، یہ سیکنڈ پہ میں اسے رکھتا ہوں۔ اول گالی، اس سے زبان کو پاک، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ سیکنڈ پہ ان چیزوں کو لاتا ہوں کہ غیبت سے، چغلی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ علماء اور خطباء چغلیاں بھی بڑی کرتے ہیں، غیبتیں بھی بڑی کرتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں انہی کے لیے محافل میں پھر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں فلاں۔ ان سے اپنی زبانوں کو پاک کر لیں، اللہ آپ کو زبان کی تاثیر عطا فرما دے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔